السلام علیکم ورحمتکم اللہ وبرکاتکم اللہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں المنتظر ٹی وی۔ میں آپ کا میزبان ہوں محمد ارشد عابدی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ اللہ رب العزت اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ المومن میں، جو قرآن مجید کا موجودہ ترتیب کے لحاظ سے 40واں سورہ ہے اور آیت کا نشان ہے 60۔ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے فرمایا ہے ادعونی، تم مجھے پکارو، استجب لکم، میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا۔ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ یہ ناظرین قرآن مجید کی آیت ہے۔ اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول فرماؤں گا۔ دعا ایک عظیم عبادت ہے۔ الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا اسلحہ ہے، ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا روح عبادت ہے۔ دعا کا مطلب کیا ہے؟ دعا یدعو دعاء و دعوتا فہو داع۔ دعا کا مطلب ہے پکارنا، بلانا۔ دعا اللہ کو پکارنا، اصطلاح میں اللہ رب العزت سے اپنی ضروریات کو طلب کرنا۔ واحد ذات اللہ ہے جو دعا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس سے کچھ مانگا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ سورہ منافقون میں ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ خزانہ کی جمع ہے خزائن۔ خزائن جمع منتل جمع کا صیغہ ہے کہ تمام آسمانوں کے، ساتوں آسمانوں کے اور ساتوں زمینوں کے خزانے اللہ رب العزت کی ملکیت ہیں، اللہ کا ملک ہیں۔ تو وہ اللہ جس کے ساتھ آسمانوں میں خزانے ہوں، ساتھ زمینوں میں خزانے ہوں، وہ فرماتا ہے کہ اگر معصوم اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ پوری اس عالم میں مخلوق اللہ سے یک لخت ایک ہی دفعہ مانگنے لگ جائے، وہ سب کچھ سب کو عطا کر دے، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ بڑی عظیم ہستی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے۔ اور یہ لفظ دعا بتا رہا تھا، لفظ دعا قرآن مجید میں 215 دفعہ استعمال ہوا ہے اپنے مشتقات کے ساتھ۔ تو دعا ایک عظیم عبادت ہے، دعا روح عبادت ہے۔ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ فرقان قرآن مجید کا 25واں سورہ آیت نمبر 77 میں ارشاد فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم۔ اے حبیب فرما دیجئے، کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی، میرے پروردگار کو تمہاری پرواہ تک نہ ہوتی، لولا دعاؤکم، اگر تم لوگوں کی دعائیں نہ ہوتی تو میرے پروردگار کو تمہاری پرواہ تک نہ ہوتی۔ یہ سورہ مبارکہ فرقان کی آیت ہے، آخری آیت ہے۔ سورہ فرقان 19واں پارہ 25واں سورہ۔ اور دیکھیں ناظرین، اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ اگر تم پکارو گے تو تمہاری پرواہ ہوگی۔ اس کا مفہوم مخالف کیا نکلے گا؟ ایک ہوتا ہے منطوق، ایک ہوتا ہے مفہوم۔
ایک ہوتا ہے مفہوم موافق، ایک ہوتا ہے مفہوم مخالف۔ اس کا مفہوم مخالف یہ نکلے گا کہ تمہاری پرواہ ہے تو تمہاری دعاؤں کے سبب سے ہے، تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہے، یعنی اللہ رب العزت تمہاری پرواہ کرتا ہے تمہاری دعاؤں کے سبب سے۔ تو لہٰذا جتنا ہم اللہ رب العزت سے زیادہ دعائیں کریں گے، زیادہ اس ذات کو پکاریں گے، زیادہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے، تو اتنا زیادہ اللہ رب العزت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ لیکن یہ ناظرین یقیناً ایسی ذات کو ہم پکار رہے ہوں گے جو ذات ہماری ماں کی نسبت 70 گنا ہم سے زیادہ پیار کرتی ہے، زیادہ محبت کرتی ہے۔ اس ذات کو جب ہم پیار سے، خلوص سے، اخلاص سے پکاریں گے تو وہ ذات بھی ہمارا خیال رکھے گی، چونکہ وہ خود فرماتی ہے سورہ مبارکہ رحمان میں، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، استفہام انکاری ہے، کیا نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے ہو سکتا ہے؟ نہیں، یقیناً نیکی کا بدلہ نیکی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کو مخاطب کریں گے، پکاریں گے، تو اللہ بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ اسی سورہ مومنون کی آیت نمبر 65 میں، جو قرآن مجید کا 40واں سورہ ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے هو الحی، اللہ اپنی ذات سے زندہ ہے، لا الہ الا ہو، وہ ایسی ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فادعوہ، تم اسی ہستی کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اور صرف مخلص ہو کر اسی کی عبادت کرو، الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا رب، پالنے والا اللہ ہے۔ لہٰذا اس آیت میں بھی سورہ مومن کی 65ویں آیت میں اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ هو الحی، اللہ حی ہے، اللہ زندہ ہے، اللہ کو حیات کسی نے نہیں بخشی، وہ اپنی ذات سے زندہ ہے، وہ سب کو حیات بخشنے والا ہے۔ اللہ ہوا کیا ہے؟ سورہ مبارکہ بقرہ میں بہت زیادہ آیات ہیں، لیکن آیت الکرسی کو دیکھ لیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ ایسی ذات ہے جو حی ہے اور قیوم بھی ہے۔ حی یعنی اپنی ذات سے زندہ ہے، اسے کسی نے حیات نہیں بخشی، وہی سب کو حیات بخشتا ہے۔ تو سب لوگوں کی، پوری دنیا کی حیات مرہون منت حیات خداوند متعال ہے، یعنی پوری دنیا کو، انسانوں کو، جنوں کو، ملائکہ کو، تمام عالم میں جتنے بھی ذی روح ہیں، مخلوقات ہیں، سب کو حیات بخشی ہے ذات پروردگار نے، اس کے علاوہ کوئی ذات بخشنے کی حیثیت میں بھی نہیں ہے، نہ بخش سکتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، وہی سب کو حیات عطا کرنے والا ہے۔ اسی آیت کا ٹکڑا ہے لا الہ الا ہو۔ لا اصل میں عربی گرامر کو دیکھا جائے تو وہ یہ بنتا ہے لا الہ موجود غیر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی غیر معبود نہیں ہے۔ لا الہ، لا نفی جنس ہے جو کلی طور پر نفی کر دیتا ہے، استغراقاً کلی طور پر نفی کر دیتا ہے۔ لا الہ موجود، کوئی الہ موجود ہی نہیں ہے۔ معصوم فرماتے ہیں یہ کلمہ کفر ہے، یعنی پورے زمین و آسمان میں آپ اس نظریہ کے قائل ہو جائیں کہ اس میں کوئی معبود نہیں ہے، یہ کلمہ کفر ہے۔ اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یعنی یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا اسلام لا الہ الا اللہ سے شروع ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو، ہوا سے مراد بھی اللہ، اللہ سے مراد بھی اللہ، ذات ایسی ذات۔ البتہ اس کی بھی وضاحت کی ضرورت ہے، میں تھوڑا اس کی طرف بھی آتا ہوں، لیکن اس مطلب کو تھوڑا واضح کر لوں کہ اللہ لا الہ موجود غیر اللہ یا غیرہ ہوا، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود موجود ہی نہیں ہے۔ فادعوہ، اسی یکتا معبود برحق کو پکارو۔ کیسے پکارو؟ مخلصین لہ الدین،
مخلص ہو کر، خالص ہو کر، اخلاص کے ساتھ اس ذات پروردگار کو پکارو۔ الحمدللہ رب العالمین کیوں پکارے؟ کہ اللہ دلیل بیان فرما رہا ہے، حدیث میں آیا ہے خیر الکلام کلا ودلہ، بہترین کلام وہ ہوتا ہے جو قلیل بھی ہو اور دلیل کے ساتھ ہو، جس کی آرگومنٹ ساتھ ذکر ہو۔ اللہ کو کیوں مخلص ہو کے پکاریں؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرما رہا ہے کہ تمام جہانوں کا رب اللہ ہے، تو پھر اسی کو پکارنا چاہیے۔ الحمدللہ، تمام حمد بھی اسی کے لیے خاص ہے، اسی کے ساتھ مختص ہے۔ تو لہٰذا جو محسن ہے، جو خالق ہے، جو قدیم الاحسان ہے، اسی کو پکاریں۔ وہ پکارنے سے، دعا کرنے سے خوش ہوتا ہے۔ بلکہ اللہ رب العزت سورہ مبارکہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب آپ سے سوال کریں میرے بندے، انی، میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو ان کے قریب ہوں، میں ان کے فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سنتا ہوں میں، اس کی دعا، جو دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس ان میرے بندوں کو چاہیے کہ میرا حکم مانیں، میرے سامنے جھکیں، میرے سامنے اوبے کریں، میری تابع فرما برداری کریں، میرے حکم کے سامنے تابع ہوں، میرے حکم کے سامنے جھکیں، میرے حکم کے سامنے سر خم تسلیم کریں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا، ان میرے بندوں کو چاہیے کہ میرے اوپر ایمان رکھیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، امید ہے کہ یہ میرے بندے یرشدون، ہدایت یافتہ ہو جائیں، ہدایت ان کے قریب آ جائے، ہدایت ان کے دامن میں آ جائے۔ لہٰذا وہ اتنی کریم ذات ہے کہ خود فرما رہی ہے کہ مجھ سے دعا کرے، میں دعا کو قبول کرتا ہوں اور میں تو ان کے قریب ہوں۔ ایک اور آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تو ان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور پھر سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اب دیکھیں، ایک علمی بحث ہے، علم معنی بیان کو دیکھیں، عربی ادب کو دیکھیں تو ہوا معکم جملہ اسمیہ بنتا ہے، ہوا مبتدا ہے، اسم ہے، ٹھیک ہے۔ ہوا معکم، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے، جملہ اسمیہ دوام پر دلالت کرتا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، تحت الثری میں ہو، عرش اولی میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ناظرین، یہ سورہ حدید کی آیت نمبر 4 ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث میں ممکن ہے، امکان پایا جاتا ہے اس کا راوی خدا نخواستہ ٹھیک نہ ہو، یہ حدیث ضعیف ہو، وضیع ہو، مرسل ہو، کوئی اس میں خدا نخواستہ کوئی گڑبڑ ہو، لیکن یہ آیت ہے، آیت میں تو کوئی شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک ہی نہیں ہے، لا ریب فیہ ہے۔ لہٰذا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں مرضی ہو، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، واللہ، اور اللہ، بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اس کو بصیر ہے، دیکھ رہا ہے، اس کو واچ کر رہا ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا، اللہ شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اللہ قریب ہے، پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، اور پھر جہاں کہیں مرضی ہو تم جو بھی عمل کرو گے اللہ اس کو دیکھتا ہے۔ بلکہ سورہ میں 30ویں پارے کی سورہ زلزال میں تو فرماتا ہے کہ تم ایک ذرہ برابر، ایک رائی برابر بھی اچھا عمل کرو گے تو کل قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لو گے، اگر برا عمل کرو گے
تو اس کو بھی قیامت کے دن دیکھ لو گو۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ تو کوئی شر کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا، خیر کرے گا تو اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو لہٰذا کیا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گناہ کرنے سے، اس کی معصیت کرنے سے، اس کی نافرمانی کرنے سے ڈریں۔ کیوں؟ وہ ایسی ہستی ہے کہ جو ہر وقت تمہارے ساتھ ہے۔ اور کچھ آیات کا خلاصہ میرے ذہن میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم 3 ہو تو چوتھا تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں، اگر تم 4 ہو تو 5واں تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں، اگر تم 5 ہو تو 6واں تمہارے ساتھ میں ہوتا ہوں۔ اور اللہ فرماتا ہے انسان کان الانسان عجولا، انسان جلد باز ہے، وکان الانسان قتورا، اور انسان جو ہے تنگ دل ہے، کنجوس ہے، بخیل ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے یہ انسان کیا کرتا ہے، یہ انسان جلد بازی میں کیا کرتا ہے، جلد بازی میں اپنے لیے برائی مانگتا ہے، اپنے لیے بھلائی کی بجائے برائی مانگتا ہے، اور جب اس کو کوئی شر ٹچ کر لے، اس کو مصیبت آ جائے تو مایوس ہو جاتا ہے، جلدی مایوس ہو جاتا ہے۔ حالانکہ لا تقنطوا من رحمت اللہ،